بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم طاقتوں کے سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے روسی سلطنت یا سوویت یونین، جسے USSR بھی کہا جاتا تھا۔ ایک ریاست کی حیثیت سے روسی سلطنت کا وجود 1721 سے لے کر 1 ستمبر 1917 کو جمہوریہ کے اعلان تک ہوا۔ روسی سلطنت روس کے سارڈم کی جانشین اور سوویت یونین کی پیش رو تھی۔ یہ عالمی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ صرف برطانوی اور منگول سلطنتوں کے ذریعے سرزمین سے آگے نکل گئی تھیں۔ 1866 میں ایک موقع پر یہ مشرقی یورپ سے لے کر ایشیا میں اور شمالی امریکہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں روسی سلطنت شمال میں آرکٹک بحر سے لے کر جنوب میں بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ مغرب میں بالٹک بحر سے مشرق میں بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سن 1897 کی مردم شماری کے تحت 125.6 ملین لوگ اس سلطنت میں رہتے تھے۔ اس کی جنگ چین اور برطانوی سلطنت کے بعد اس وقت کی تیسری بڑی آبادی تھی۔ تمام سلطنتوں کی طرح اس نے معاشی، نسلی اور مذہبی مقامات میں بھی بڑے فرق کا مظاہرہ کیا۔ اس کی حکومت، جس پر شہنشاہ حکومت کرتا تھا، یورپ کی آخری مطلق العنان بادشاہتوں میں سے ایک تھی۔ اگست 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے روس یورپ کی 5 بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا۔ اکتوبر کے انقلاب کے بعد یہ سوویت یونین میں تبدیل ہو گیا۔ سن 1924 میں پہلے سوویت رہنما ولادیمیر لینن کی موت کے بعد جوزف اسٹالن نے بالآخر اقتدار کی جدوجہد جیت لی اور کمانڈ کی معیشت اور سیاسی جبر کے ساتھ بڑے پیمانے پر صنعت کاری کے ذریعے ملک کی قیادت کی۔ دوسری جنگ عظیم میں جون 1941 میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں نے سوویت یونین پر حملہ کیا، اس ملک کے ساتھ جس نے غیر جارحیت معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 4 سال کی وحشیانہ جنگ کے بعد سوویت یونین دنیا کی 2 سپر پاورز میں سے ایک کے طور پر فاتح ہوا۔ دوسری ریاست ہائے متحدہ امریکہ تھی۔ سوویت یونین اور اس کی مشرقی یورپی سیٹلائٹ ریاستیں سرد جنگ میں مصروف رہیں، جو امریکہ اور اس کے مغربی بلاک میں اتحادیوں کے خلاف ایک طویل عالمی نظریاتی اور سیاسی جدوجہد میں شامل تھی، جو اسے بالآخر معاشی پریشانیوں اور گھریلو اور غیر ملکی سیاسی بدامنی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں آخری سوویت رہنما میخائیل گورباچوف نے اپنی پیسٹرنیکا اور گلاسٹونسٹ کی پالیسیوں سے ریاست میں اصلاح کی کوشش کی، لیکن سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور اگست کو بغاوت کی کوشش کے بعد دسمبر 1991 میں اسے باقاعدہ طور پر تحلیل کر دیا گیا۔ روسی فیڈریشن نے اپنے حقوق اور ذمہ داری کو قبول کیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔